بالغہ لڑکی کے نکاح کے لیے ولی کی اجازت کا مسئلہ کیا ہے؟ بالغہ لڑکی، بالغہ. اچھا، رشتہ داروں میں بھی آپ نے سنا کہ رشتہ داروں میں ولایت کس کے پاس ہوتی ہے؟ صرف باپ کے پاس اور دادا کے پاس. اچھا، ایک بحث یہاں پر یہ ہے کہ باپ اور دادا کی ولایت میں کیا کوئی ترتیب ہے؟ یعنی مثلا باپ اگر نہ ہو تو پھر دادا کے پاس ولایت ہے. ہمارے یہاں عام طور پہ دادا کو تو بالکل ہی ایک طرف کھانسنے کے لیے کہیں پہ ان کو گھر کے اندر رکھا ہوا ہوتا ہے کہ باقی ان کی کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، نہ ان سے کوئی پوچھتا ہے. اگر رشتہ ہو بھی جاتا ہے تو ان کو ایسی بتا دیا جاتا ہے بس. لیکن ابھی آپ دیکھیں گے کہ باپ کے ساتھ بالکل مساوی اور شراکت ہے ان کی ولایت میں، باپ اور دادا. بلکہ کہیں کہیں دادا کی کو فوقیت بھی ہے، ابھی آگے چل کر یہ بات آتی. یعنی ولایت باپ کے پاس ہے اور دادا کے پاس ہے، اور اس میں کوئی ترتیب بھی نہیں ہے. مثلا باپ اور دادا کی ولایت میں زندگی و موت والا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ باپ کا اگر انتقال ہو جائے تو پھر دادا کے پاس آئے گی ولایت. نہیں، ایسا نہیں. زندگی میں ایک ہی وقت میں دونوں کے پاس بالکل برابر کی ولایت ہے لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں، نابالغ کنواری لڑکی کے نکاح کے سلسلے میں. اچھا دیکھیں، میراث میں بہرحال یہ کہ باپ اور دادا کی ولایت میں ترتیب ہے. مثلا اولاد کا اگر انتقال ہو جاتا ہے تو باپ کا بھی حق میراث ہے، دادا کا بھی حق میراث ہے، لیکن بالترتیب ہے میراث کے اندر. یعنی جب تک باپ پہلے طبقے میں ہے، جب تک اس طبقے کے اندر تو پہلے طبقے کے پاس ساری میراث چلی جاتی ہے. پھر باپ اگر موجود نہ ہو تو پھر دادا کے پاس جائے گی. یعنی باپ اور دادا کا میراث میں حق ہے، لیکن یہ کہ بالترتیب ہے. لیکن نکاح کے معاملے میں کوئی ترتیب نہیں. نکاح کے معاملے میں دونوں کے پاس بالکل مساوی حق ولایت ہے، باپ اور دادا دونوں کے پاس. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ دونوں کے پاس اگر بالکل برابر ہے تو یہ حق ولایت استعمال کیسے ہوگا؟ مثلا باپ کہیں اور لڑکی کی شادی کرنا چاہ رہا ہے اور دادا کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے، اور دونوں کے پاس بالکل فل اتھارٹی ہے. اب کیا ہوگا مسئلہ؟ اب دیکھیں، یہ اب جو مسئلے اور شقیں ہم بیان کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ یہ لوگوں کو کوئی راہ دکھائی جا رہی ہے خدا نخواستہ، لیکن مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کہ باپ اور دادا کے اگر حق ولایت میں ٹکراؤ ہو جائے، باپ کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے، دادا کہیں اور کرنا چاہ رہا ہے، تو اب کیا ہوگا؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ باپ اور دادا میں سے جو پہلے نکاح کر دے گا وہی نکاح نافذ ہو جائے گا، جو بھی پہلے کر دے گا. اچھا، بالغ لڑکی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اس میں یہ نہیں کہ اس سے کوئی چیز پوچھی نہیں جائے گی، ابھی آگے چل کر آئے گا. ابھی ہم صرف ان کے ولی کے اختیارات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. یعنی باپ اور دادا میں سے جو پہلے نکاح کر دے. اچھا، ضروری بھی نہیں ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ جناب مولوی صاحب لائے جائیں گے، وہ بہت طویل ترین کوئی خطبہ پڑھیں گے. نہیں، ایک دو جملوں کے اندر، یعنی اگر تھوڑا سا بھی مذہبی وہ رکھتے ہیں، یعنی ان کو معلومات ہیں، تو باپ اور دادا خود سے بھی لڑکی کا نکاح پڑھ سکتے ہیں. اور نکاح کا جو وہ پڑھے جاتے ہیں خطبے وغیرہ، وہ کوئی پڑھنے واجب نہیں ہے. البتہ صیغہ نکاح کا جو ہے پڑھا جائے گا، اور صحیح عربی میں اور صحیح طرح سے اس کو بہرحال پڑھا جائے جس قدر ممکن ہو کرنا. تو بہرحال جو بھی پہلے جیسے کہ ہمارے نماز جمعہ کا مسئلہ ہے. نماز جمعہ آپ کو پتا ہے کہ خاص فاصلہ ان کے درمیان ہونا چاہیے تو نماز جمعہ قائم ہوتی. مثلا 1 فرسخ 3 میل 3 فرلانگ کے قریب جو فاصلہ ہوتا ہے. اگر کمتر جگہ، بہت سی مساجد کراچی میں ایسی ہیں کہ ان کے درمیان فاصلہ پورا نہیں، تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون سی نماز جمعہ ایسی ہے جس کی جو جہاں پر پہلے تکبیرۃ الاحرام ہو جائے وہی نماز جمعہ صحیح ہو جائے گی، دوسری نماز جمعہ غلط ہو جائے گی. اس کے یہ معنی نہیں کہ کوئی شرارت میں لوگ کریں کہ چلیں جمعے کی نماز یہاں قائم ہو جائے گی تو یہاں پہ لوگ زیادہ آئیں گے تو فنڈ زیادہ اکٹھا ہوگا، چندے زیادہ جمع ہوں گے، تو ہم ایسا کرتے ہیں وہاں معلوم کرتے ہیں وہاں 1:15 بجے ہو رہی تو ہم ایسا کرتے ہیں 1:10 پہ تکبیرۃ الاحرام کہہ دیتے ہیں. یہ تو ایک شیطانی اور ایک ویسی چیز ہے، اس کو
اس انداز سے نہیں، لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے کہ کمتر فاصلے میں دو نماز جمعہ اگر ہو رہی ہیں تو جس کی تکبیرۃ الاحرام پہلے ہو جائے گی وہی نماز جمعہ صحیح ہو جائے گی، دوسری نماز جمعہ صحیح نہیں ہوگی، پھر وہاں کے لوگوں کو نماز ظہر بھی واجب کی نیت سے پڑھنا پڑے گی۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ باپ اور دادا میں سے جو بھی نکاح کے اندر پہل کر دے، اچھا لڑکی یہ بھی کر سکتی ہے، مثلا اس کو کوئی رشتہ پسند ہے تو وہ مثلا باپ تیار نہیں ہو رہا تو یہ باپ کو بائی پاس کرتے ہوئے دادا کے پاس جا سکتی، اور دادا بہرحال اگر دادا، اچھا ایک اور بھی بات ہے، دادا کے لیے باپ سے مشاورت کرنا ہے، پوچھنا بھی ضروری نہیں شرعی طور پہ، کیونکہ دادا کے پاس خود ہی فل اتھارٹی، دونوں کے پاس اتھارٹی ہے، لیکن فی الحال باپ بعد میں ہو سکتا ہے جا کر بہت چیخے غضبناک ہو، ابھی ہم قانونی لحاظ سے بات کر رہے ہیں خالی، وہ کہے کہ بھائی میری بیٹی ہے مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا، تو بہرحال شریعت کی کہتی ہے کہ نہیں دادا کے پاس اتھارٹی ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک مسئلہ اور آتا ہے، دونوں نے اپنے اپنے طور پر جو ہے وہ نکاح کر دیا لڑکی کا، باپ نے بھی کر دیا، یہ مسئلے باپ کو بھی پتا تھے دادا کو بھی پتا تھے۔ اچھا اس قسم کا ایک واقعہ یہاں پر کراچی شہر کے اندر ہو چکا ہے، اور باپ اور دادا دونوں ہی عالم دین تھے اور یہ مسئلہ ان کو پتا تھا، تو دونوں نے نکاح کر دیا اپنے اپنے طور پر۔ اچھا اب یہ آگے چل کر آئے گا کہ بہرحال اس میں لڑکی کی اجازت والا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے، لڑکی ظاہر ہے ان کو یہی رہا کہ لڑکی کی اجازت ہے، باپ نے بھی کر دیا اور دادا نے اپنے طور پر نکاح کر دیا اس کا۔ اب یہ کیا ہوگا، ابھی کس کی بیوی سمجھی جائے گی؟ تو اب یہاں پر یہ دیکھا جائے گا اس کے اندر کہ اس میں کیا ہوگا کہ اس قدر اہمیت ہے اس مسئلے کی کہ اگر نکاح کی تاریخ اور وقت کا پتہ چل سکے کہ مثلا دادا نے ایک دن پہلے نکاح کر دیا تھا، بعد میں پتہ چلا باپ نے ایک دن بعد کیا تھا، تو دادا کا نافذ ہو جائے گا۔ اچھا ایک ہی دن دونوں نے نکاح کیا تو پھر ٹائم دیکھا جائے گا کس ٹائم پہ، مثلا اگر جس نے دن کے 1 بجے نکاح کیا تو اس کا نافذ ہو جائے گا، جس نے دن کے 2 بجے نکاح کیا اس کا نافذ نہیں ہوگا۔ اچھا اگر کبھی یہ تو ہے کہ بھئی یا تو ڈیٹ پتہ نہیں چل رہی، یاد نہیں آ رہی بھئی کیونکہ کافی دن اس بات کو گزر گئے، یا ایگزیکٹ ٹائم میں اختلاف ہو گیا کہ پتہ نہیں کس نے نکاح پہلے پڑھا تھا، تو خود بخود آٹومیٹیکلی دادا کا نکاح جو ہے وہ مقدم ہو جائے گا۔ دیکھیے بڑے ٹیکنیکل اس لحاظ سے مسئلے، لیکن کیونکہ بہت ساری چیزیں جو مورد ابتلا اتنی فی الحال نہیں بھی ہوتی، لیکن کبھی ایک دم سے اس قسم کے مسائل بھی آ جاتے ہیں، تو یہ ایک دماغ میں رہنا چاہیے، جب ایک مسئلے کو سمجھ رہے ہیں تو ذرا پورے طور پر سمجھ لیں۔ تو نکاح کی جو تاریخ اور وقت ہے پھر یہ دیکھا جائے گا کہ باپ اور دادا میں سے کس نے جو ہے پہلے نکاح کیا، جس نے بھی کیا ہوگا پھر دوسرے کو بولنے کا حق نہیں، مثلا دادا نے کر دیا، باپ بعد میں ناراض ہو رہا ہے کہ بھئی آپ نے کیسے کر دیا، نہیں، اس کے پاس شرعی طور پر فل اتھارٹی، دونوں کے پاس بالکل برابر کی اتھارٹی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے کہا اگر وقت اور تاریخ کا پتہ نہ چلے تو دادا کے نکاح کو تقدم حاصل ہے، وہ مقدم ہے، یعنی اس کی بات کو خود بخود مان لیا جائے گا کہ اس کا نکاح کیا ہوا نکاح صحیح۔